بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کا ہم پیغام دے رہے ہیں، ایک فکری پیغام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جو فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کے پیدا ہونے کے بارے میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارا رب تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ آج ہم یہ مسجد ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ موتی مسجد سے ہم پیغام دے رہے ہیں۔ یہ موتی مسجد یہ بھوپال کی بہت شاندار مسجد ہے، یہ بہت پرانی اور بہت شاندار مسجد آپ دیکھ رہے ہیں۔ موتی مسجد کے ایک سائڈ بیٹھ کر میں پیغام دے رہا ہوں کہ امت مسلمہ کو آج جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی۔ اب اس وقت امت مسلمہ کو جلسہ جلوس کی ضرورت نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو جس کی چیز کی ضرورت ہے وہ کارخانے کھلوائے جائیں، فیکٹریاں کھلوائی جائیں، کوچنگ کھلوائے جائیں، کالج کھلوائے جائیں، کیونکہ آج جس طرح سے مسلم لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ خاص بریلی سے نہ جانے کتنی بھاگ چکی ہیں۔ اب بریلی والے ایک مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ بریلی سے اتنی کیوں بھاگ رہی ہیں، تو وہ الٹا سیدھے جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، باہر سے جاتی ہیں اور یہاں کوئی وہ ہے ٹھیکیدار ہے اس کے پاس آ جاتی ہیں تو بریلی بدنام ہو جاتا ہے۔ یعنی بچنے کے لیے کتنے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ان کی زبان میں کیسے اثر ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنے جلسے آج ہم لوگوں میں ہوتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے اندر ہوتے ہیں، اتنے جلسے بتا دو آپ کسی اور برادری میں ہوتے ہیں کیا؟ پنجابی برادری میں ہوتے ہیں، عیسائی برادری میں ہوتے ہیں اور غیر مسلمین برادری میں ہوتے ہیں۔ جتنے جلسے آج ہماری برادری میں ہوتے ہیں یعنی مسلم سماج میں، اور کچھ اثر ہے، ایک جلسے میں ایک نمازی تو بن جائے۔ وجہ کیا ہے کہ عالموں کی زبان میں اثر نہیں، جہاں چاہتے کھا لیتے ہیں۔ غوث پاک کے والد نے ایک سیب کھایا، کتنا بڑا سفر فرمایا، جبھی تو ایسے ولی پیدا ہوئے، پیران پیر جیسے ولی پیدا ہوئے۔ آج عالموں کی زبانوں میں اثر اسی لیے نہیں کہ جہاں چاہتا ہے کھا لیتا ہے، اور شہرت و نام کی خواہش ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں گمنامی میں زندگی گزارو اسی میں بہتری ہے۔ آج ہم تمہیں میں ایک فکری پیغام دے رہا ہوں۔ دیکھیے، پیغام دینے میں مشورے میں بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، بڑے چھوٹے میں یہ عمریں گزر رہی ہیں، آدمی قبرستان پہنچ رہا ہے اور پھر آئے گا نہیں واپس، اور اسی بڑے چھوٹے میں کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ تو ادھر کا ہے، اس کی بات کیوں مانو؟ پھر مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کاموں میں مشورہ کرو۔ تو پھر یہ بڑا چھوٹا ہی دیکھنا ہے تو پھر مشورہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تو حکم فرمایا ہے۔ خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ مانا کہ جنگ کے درمیان ہمارے اور ان کے درمیان خندق بیچ میں کھود دی جائے اور اس میں آگ جلا دی جائے، تو اس مشورے کو مانا گیا تھا۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ صاحب یہ فارسی ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ جو مومن مشورہ دے، نیک ہو، صحیح ہو تو اس کو قبول کیا جائے۔ اب جیسے اجتماع ہوتا ہے، یہ اجتماع ہونے والا ہے لگ بھگ، اس میں مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ اس اجتماع میں اگر امیر جماعت یہ اعلان کر دیں 4 دن کے اجتماع میں کہ بھوپال والوں، مجھے بھوپال میں ایک کارخانہ چاہیے جس میں 4000 مسلمان کام کریں، ایک کوچنگ چاہیے جس میں 4000 یا 5000 لڑکیاں پڑھ سکیں، اور ایک ہاسپٹل چاہیے جس میں غریبوں کا علاج ہو سکے، ایک آدھ چیز اور جس میں فیکٹری وغیرہ کے ٹائپ، 4 چیزوں کا اگر امیر صاحب اعلان کر دیں، میرا آئیڈیا یقین ہے اور آپ کا بھی یقین ہوگا کہ بھوپال میں اگر وہ صبح فجر بعد اعلان کریں گے تو رات تک جو ہے کم بیش 1 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے گا، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ کوئی کہے گا میں 50 لاکھ دوں گا، کوئی کہے گا میں 2 لاکھ دوں گا، کوئی کہے گا میں 10 لاکھ دوں گا۔ اب آپ
آپ کو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، چلے 4 مہینے میں لے جانے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی نمازی بن جائے اور اس کو نماز سیکھ لے۔ چلے 4 مہینے میں کا یہی تو مقصد۔ میں بغیر چلے کے، بغیر 4 مہینے کے نمازی بنا دوں تو آدمی سوچے گا یہ کیسے بن جائے گا، بغیر چلے کے، بغیر 4 مہینے کے نمازی کیسے بن جائے گا۔ ہم ایسی ترکیب بتا رہے نا، بغیر چلہ لگائے، بغیر 4 مہینے لگائے وہ نمازی بن جائے گا اور سیکھ بھی لے گا اور بہت سے مسائل بھی سیکھے گا اور پاورفل بھی ہو جائے گا، طاقتور بھی ہو جائے گا۔ تو اب آپ سوچو گے یہ کیسے ہوگا؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں جسمانی بھی طاقتور ہوگا، روحانی بھی طاقتور ہوگا۔ اب آپ سوچو گے وہ کون سا ترکیب ہے، کون سی ایسی آپ کے پاس پالیسی ہے یا فلسفہ ہے کہ جو آپ بغیر چلہ 4 مہینے کے لے جائے نمازی بنا دو۔ تو ہم یہی تو ترکیب بتا رہے ہیں۔ ایک کارخانہ کھول دو بھوپال میں، ایک اندور میں کھول دو، ایک رتلام میں، مدھیہ پردیش کے چاروں کونے میں کھول دو، 4-4 ہزار 5-5 ہزار جو آدمی کام کرے گا، پابندی لگا دو، جو نماز پڑھے گا اسی کی انٹری ہے۔ تو کون مسلمان بغیر نماز ایسا ہوگا جو نماز نہیں پڑھنا چاہے گا فیکٹری میں آ کے؟ ایسی فیکٹری کی تلاش کس مسلمان کو نہیں ہوگی؟ وہ تو خوشی سے قبول کرے گا اس دعوت کو۔ تختی لگی ہوگی جو نماز پڑھے گا اسی کی انٹری ہے۔ اب ایک مسلمان اندر آ گیا، یعنی بے نمازی پکا نمازی بن گیا۔ اب آپ اس کو 1 گھنٹہ دین سکھاؤ، جو بھی مسئلے مسائل سکھانا وہ سکھاؤ۔ ایک تو روحانی طاقت اس میں اندر آ گئی، ایک جسمانی، یعنی وہ مالی حالت سے بھی مضبوط ہو گیا، اپنے بچوں کو پال سکتا ہے۔ یہ 2 کام جو میں بتا رہا ہوں یہ اگر ہو گئے تو انشاءاللہ پورے ہندوستان میں انقلاب آ جائے گا۔ قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں ہی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت، آخرت میں ہی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، آخرت میں ہی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور بچہ ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ تو بتاؤ میں نے کتنا بڑھیا مشورہ دیا کہ آج لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں کالجوں میں۔ کیا اس کی فکر کری امیروں نے، بڑے بڑے عالموں نے فکر کی؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی کے عالموں نے فکر کی کہ واقعی سب کی لڑکیاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، اور ہم سب قیامت میں کیا جواب دیں گے کہ یہ لڑکیوں کی، بالغ لڑکیوں کی، بالغ لڑکوں کی نمازیں کالجوں میں قضا ہو رہی ہیں؟ اگر کاش ہمارے کوچنگ ہو، ہمارے کالج ہوں تو ان کی نمازیں قضا ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق، ظلم پر ظلم ہے، کفر و نفاق ہے۔ من سمع منادی اللہ، جو منادی کی آواز سنے، یعنی مؤذن کی آواز سنے، ینادی للصلاۃ، کہ وہ نماز کے لیے بلاتا ہے، فلا یجیبہ، پھر وہ حاضر نہ ہو، تو فرمایا ظلم پر ظلم ہے، کفر و نفاق ہے۔ تو میں نے ایک ایسا مشورہ دیا کہ اس سے مسلمان جسمانی بھی طاقتور بنے گا اور روحانی طاقتور بھی بنے گا۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میرا مشورہ مانیں گے نہیں، کہیں گے ارے اس کی بات چھوڑو، اس کی بات میں کوئی دم نہیں ہے، جبکہ بہت دم ہے۔ سمجھدار سنیں گے تو کہیں گے حقیقت میں بہت دمدار بات کہی ہے۔ آج لڑکیاں کالجوں سے بھاگیں گی اگر ہمارے کوچنگ ہو جائیں۔ آج ہمارا مسلمان بے روزگاری سے پریشان ہے، اگر ہمارے روزگار کارخانے ہو جائیں تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا دونوں طرح سے۔ یہ میں نے مشورہ دیا، اگر اس پر آپ فکر کریں تو اللہ تعالی ہم سبوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ بس